عرب ریاستوں نے اگر آج غزہ پٹی اور حماس کا ساتھ نہیں دیا، اسرائیل کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا، تو اگلے سالوں میں ان کی سرزمین پر بھی اسرائیل کی آرمی پہنچ جائے گی، فلسطین کی طرح ان کا وجود بھی نقشے سے مٹ جائے گا، اور اسی کو یہودیوں کی اصطلاح میں، ان کی زبان میں گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ اسرائیل کا جھنڈا دیکھتے ہیں جس میں دو طرف نیلے رنگ کی لکیر لمبی سی بنی ہوئی ہے اور بیچ میں ان کا ستارہ ہے۔ یہ محض جھنڈا پر علامتی نشان نہیں ہے، بلکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسی جھنڈے میں چھپا ہوا ہے، اور اس میں عرب کے کئی ممالک شامل ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ 1897 میں تھیوڈ ہرزل نے جب یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، ایک خاکہ قائم کیا تھا، اسی وقت اس نے تصور قائم کر لیا تھا کہ ہماری جو ریاست ہوگی، یہودیوں کا جو ملک ہوگا، وہ صرف فلسطین میں نہیں ہوگا، بلکہ فلسطین سے لے کر ترکی تک ہوگا، یعنی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے بیچ میں جتنا ایریا آتا ہے وہ تمام اسرائیل نام سے ملک بنے گا، اور اسی کو گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آگے پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو جوائن کر کے ممبرشپ لے لیجئے، سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے، اور ملت ٹائمز کی ریچ کو یوٹیوب نے ان دنوں روک دیا ہے، تو آپ سرچ کیجئے، ملت ٹائمز کو وزٹ کیجئے، اور اس کا لنک واٹس ایپ پر واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اسرائیل کے جھنڈا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بلو رنگ کی دو لکیر ہے، اور اس بلو رنگ کی لکیر میں ان کا ستارہ بنا ہوا ہے۔ جو دو بلو رنگ کی لکیر ہے، اس سے مراد دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہے۔ دریائے دجلہ عراق سے شروع ہوتی ہے اور کافی لمبی دریا ہے، اور دریائے فرات ترکی میں موجود ہے۔ دریائے دجلہ کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 2800 کلومیٹر ہے، دریائے فرات کی بھی اچھی خاصی لمبائی ہے، اور ان دونوں دریا کے بیچ میں جو ممالک آتے ہیں یا جن ملکوں کو یہ دریا ٹچ کرتی ہے، ان میں عراق ہے، شام ہے، ایجپٹ ہے، اردن ہے، فلسطین کا ایریا تو ہے ہی، اور ترکی میں دریائے فرات موجود ہے جو مشرقی ترکی کا ایریا ہے، جو اناطولیہ کا ایریا ہے۔ تو یہ پورا علاقہ ان دو دریاؤں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ سعودی عرب کے خیبر کا ایریا بھی اس کے ضمن میں آ جاتا ہے، اور اسرائیل کا منصوبہ یہی ہے کہ ان تمام ممالک کو اسرائیل بنانا ہے، تب ان کا خواب پورا ہوگا۔ 1897 میں سویڈن میں تھیوڈ ہرزل نے پہلی عالمی صہیونی کانگریس کا اجتماع بلایا تھا۔ اس میں 200 سے زیادہ یہودیوں نے شرکت کی، جو دنیا بھر میں یہودیوں کے نمائندے تھے۔ 26 صحافیوں نے شرکت کی، اور اسی پہلی عالمی صہیونی کانگریس میں تھیوڈ ہرزل نے کہا کہ ہم یہودی پچھلے 2000 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کبھی ہمیں فرانس سے مار کر بھگایا جاتا ہے، کبھی ہمیں جرمنی میں مارا جاتا ہے، کبھی روس سے ہمیں بھگایا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اپنا کوئی دیش نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم طاقتور ہو چکے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارا فائنینس سسٹم قائم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو اب ہمیں اپنی زمین چاہیے، اپنا ملک بنانا ہوگا۔ اور اسی میٹنگ میں فلسطین کے اس ایریا کا انتخاب کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہاں سے لے کر کے ترکی تک ہمیں اپنا دیش بنانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے عثمانی امپائر سے رابطہ قائم کیا، جب انہوں نے انکار کیا، پھر برٹش امپائر نے، امریکہ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ تو اسی 1897 اگست میں جو 3 روزہ کانگریس کی پہلی میٹنگ ہے، عالمی صہیونی کانگریس، 29 اگست سے لے کر کے 31 اگست تک، اسی میں تھیوڈ ہرزل نے یہ جھنڈا بنایا، اپنے تمام آڈینس کو، اس کے مندوبین کو دکھایا، اور کہا یہ جو جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ لکیر ہے، اس سے دریائے دجلہ مراد ہے، اس سے دریائے فرات مراد ہے، اور اس کے بیچ میں جو پورا علاقہ ہے، یہاں پر ہم اسرائیل بنائیں گے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے دی کہ اس علاقے کا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا ہے۔ توریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس سرزمین میں ان کی حکمرانی قائم ہوگی، چنانچہ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے توریت میں ہمارے پروردگار نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہماری نسل یہاں پر حکومت کرے گی، ابراہیم کی نسل کی حکومت ہوگی، اور وہ حکومت ہماری ہوگی، لہٰذا ہم وہیں چل کر اپنی حکومت قائم کریں گے، اور اس کے لیے پوری جد و جہد شروع کی۔
کئی سارے مفسرین اور علماء کا بھی کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ان کی نسل کی اس خطے میں حکومت ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ دو طرح سے چلتی ہے، ایک نسل ان کی پورے عرب میں ہے، دوسری نسل ان کی فلسطین اور مصر کے خطے میں ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ عرب میں پائی جاتی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ فلسطین اور مصر اور ان علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ تو دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اب علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو تو حکومت عطا کی اور ان سے وعدہ پورا ہوا، لیکن جو اسحاق علیہ السلام سے جو نسل نکلی ہے ان کی حکومت اب تک یہاں باضابطہ طور پر قائم نہیں ہو سکی۔ کئی مرتبہ قائم ہوئی لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے وہ چاہتے کہ یہاں حکومت ان کی قائم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی اور یہاں پر ہماری حکومت قائم ہوگی، لیکن دوسری طرف علماء نے ان کے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس علاقے میں جو رہنے والے ہیں وہ صرف یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ رہتے تھے، اور یہاں یعنی فلسطین میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ بھی برسوں سے یہاں آباد ہے، یہ بھی ان کی ہی اولاد ہے، لہٰذا یہاں جو حکومت کر رہے ہیں یا جن کی حکومت ہے وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بھی ایک بڑی تعداد نے عیسائیت کو اختیار کیا، پھر انہوں نے اسلام کو اپنایا، اور یہودیت میں جو گمراہی پیدا ہوئی، جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کو ان لوگوں نے فالو نہیں کیا تھا، اس لیے بھی وہی لوگ ہیں اور یہودیوں کو یہ دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال توریت کی اسی آیت یا اسی وعدے پر تھیوڈ ہرزل نے کہا کہ ہم اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کریں گے، اور اس پورے کی نشاندہی کی گئی، اور لگاتار وہ اپنے علاقہ کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یہ امریکہ کو بھی معلوم ہے، انگلینڈ کو بھی معلوم ہے، اور یہ سبھی طاقتور ممالک لگاتار اسرائیل کے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں 2 عالمی جنگ ہو چکی ہے، اور ان دونوں عالمی جنگ کا بنیادی ایجنڈا اور مقصد بھی اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک ریاست کا قیام اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ پہلی عالمی جنگ اس لیے کی گئی کہ اوٹومن امپائر کا خاتمہ کیا جائے، خلافت عثمانیہ کو شکست دیا جائے، اس کے تحت جو علاقے اور ممالک آتے ہیں وہاں پر یہودیوں کے لیے ریاست بنائی جائے۔ چنانچہ اسی ایجنڈا کے لیے پہلی عالمی جنگ چھیڑی گئی، خلافت عثمانیہ کی ہار ہوئی، اس کے جتنے ممالک تھے ان میں سے زیادہ پر پہلی عالمی جنگ میں جو فاتحین ممالک تھے ان سب نے اس کا کنٹرول حاصل کیا۔ فلسطین کا کنٹرول برطانیہ نے حاصل کر لیا، اور پھر اعلامیہ بالفور ہوا، یعنی یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں وہاں پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ 1948 میں معاف کیجیے گا 1947 میں ہی اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ کا قیام 1945 میں ہوتا ہے، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی، اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا، چنانچہ اس نے 1917 میں ہی برطانیہ کے اس اعلامیہ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آدھا فلسطین کو آدھا اسرائیل کو دیا۔ پھر برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے وہاں پر اپنی ریاست قائم کر لی۔ اسحاق بن گورین جو پہلا اسرائیل کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور پھر آگے کے جو لوگ آئے انہوں نے لگاتار اسرائیل کو بڑھانا شروع کیا۔ 1948 میں تقریباً مزید 78% جو فلسطین کا ایریا تھا ان سب پر یہودیوں نے، اسرائیل نے قبضہ کر لیا، 8 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو بے گھر کر دیا۔ 1967 میں مصر اور شام پر حملہ کر کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا، غزہ پٹی پر، ویسٹ بینک پر، بیت المقدس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور ابھی تک ویسٹ بینک پر، بیت المقدس پر، مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ برقرار ہے۔ غزہ پٹی پر بھی کسی نہ کسی طرح اسرائیل کا ایک طرح سے قبضہ ہے، کیونکہ غزہ پٹی کو پوری طرح سے قید خانہ بنا رکھا ہے اسرائیل نے۔ تو اسرائیل اپنے منصوبہ پر لگاتار عمل کر رہا ہے، اور امریکہ گریٹر اسرائیل کے اس منصوبہ کو آگے بڑھاوا دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں مڈل ایسٹ میں کئی ساری جنگ ہوئی، ان تمام جنگوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ مشرق وسطی میں عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو کمزور کرنا، ان کو بے بس کرنا، اور اسرائیل کو طاقت فراہم کرنا، مشرق وسطی کے ممالک کو امریکہ کا مقروض بنا دینا، امریکہ کے ماتحت کر دینا، تاکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بڑھتا رہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہے کہ 1980 کی دہائی میں عراق اور ایران کے درمیان جنگ چھڑی گئی، امریکہ نے یہ جنگ کروائی، اور اس جنگ کے نتیجے میں عراق بھی کمزور ہو گیا، ایران بھی کمزور ہو گیا۔ پھر ان دونوں ممالک نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو عراق کو تباہ و برباد کیا گیا، صدام حسین پر خطرناک ہتھیار رکھنے کا، بنانے کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر عراق اور کویت کے درمیان جنگ کروائی گئی، اور اس طرح کویت اور عراق ایک مرتبہ پھر کمزور ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر لیبیا کو تباہ و برباد کیا گیا، جس کا اس خطے سے کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے۔ افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ ایران پر
लगातार पाबंदियाँ लगा दी गई है, और जो ममालिक वहाँ बचे हुए हैं तो उनकी फ़ौजी ताकत बेहद कमज़ोर है। वो ममालिक अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए अमेरिका की फ़ौज अपने यहाँ रखते हैं, खा वो सऊदी अरब हो, कतर हो या दूसरे ममालिक हो। शाम खित्ते की एक अलग मजबूत ताकत थी, उसको कमज़ोर कर दिया गया, वो खाना जंगी का शिकार है। मिस्र खित्ता की एक मजबूत फ़ौजी ताकत थी। 1973 में मिस्र ने इजराइल को शिकस्त से दोचार किया था, लेकिन अगले सालों में यानी 1982 में मिस्र का इजराइल के साथ समझौता करा दिया गया। मिस्र को खाना जंगी का शिकार बनाएगा और मिस्र की भी फौजी ताकत एक तरह से कमज़ोर हो गई। उर्दून की फौजी ताकत थी, उसको भी एक तरह से कमज़ोर कर दिया गया। तो अमेरिका ने खित्ते के तमाम बड़े बड़े ममालिक की फौजी ताकत को, इनकी अहमियत को कमज़ोर किया। दूसरी तरफ इजराइल की ताकत को लगातार आगे बढ़ाया, इजराइल को मजबूत किया ताकि इजराइल अपने मनसूबा को आगे बढ़ाए और कोई मुल्क उनका मुकाबला न कर सके। अब देखिए कि 1967 में इजराइल ने कई इलाकों का कब्जा कर लिया, उसके बाद लगातार इजराइल बढ़ता जा रहा है। हालिया दिनों में वेस्ट बैंक और गरब उर्दून में इजराइल लगातार यहूदी बस्तियों की तामीर कर रहा है, यहूदियों को लाकर बसा रहा है और कोई यहूदियों पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है। ट्रम्प के दौरे सदारत में मशरक़ी अल-कुद्स को इजराइल का दारुस सल्तनत यानी इजराइल की राजधानी तस्लीम कर लिया गया और पूरी दुनिया इस पर चुप रही, खामोश रही। किसी ने अमेरिका को इसका जवाब नहीं दिया। तो यही ग्रेटर इजराइल का मनसूबा है। अब जो हालिया जंग हो रही है, इसमें इजराइल का मकसद है गज़ा पट्टी पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करना, हमास और तमाम फ़लस्तीनियों को वहाँ से खाली कराना। बार बार इजराइल की तरफ से गज़ा पट्टी की आवाम को धमकी दी जा रही है कि वो इस इलाक़ा को खाली कर दें, मिस्र जाए, उर्दून जाए, ताकि ये मुकम्मल तौर पर इजराइल में जम हो जाए, इजराइल का एरिया बन जाए। तो ये ग्रेटर इजराइल का मनसूबा है। और अगर गज़ा पट्टी पर मुकम्मल तौर पर इजरायली बस्ती बन जाएगी, इजरायली आर्मी आ जाएगी, तो फिर मिस्र में दाखिल होना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिस्र के बाद इराक़ में दाखिल होना और फिर इराक़ के ज़रिए तुर्की तक पहुँचना, उधर शाम तक पहुँचना इजराइल के लिए बिल्कुल आसान रहेगा। और इजराइल के इस मनसूबे को अमेरिका का लगातार सपोर्ट मिलता है। 1950 में ही एक अमेरिकी यहूदी जेम्स ने कहा था, अमरीकियों से क्या पसंद करे या न करे, दुनिया में एक आलमी यहूदी रियासत कायम होकर के रहेगी और यहूदियों का यही मंसूबा है। माजी में कई मरतबा यहूदी रहनुमाओं ने यह भी कहा कि आखिर में एक आलमी ताकतवर यहूदी रियासत कायम होगी, पूरी दुनिया उसकी ग़ुलामी करेगी और यहूदी सबसे ताकतवर होंगे। कई मरतबा यहूदी रहनुमाओं की तरफ से भी कहा गया कि जिस तरह माजी में दुनिया पर ईसाइयों ने हुकूमत की है सुपर पावर बन करके, या मुसलमानों ने सुपर पावर बनकर के हुकूमत की है, लेकिन अभी तक यहूदियों ने सुपर पावर बनकर इस दुनिया पर हुकूमत नहीं की है। लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब यहूदी भी सुपर पावर बनेंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और ये जो इनका एजेंडा है, मंसूबा है, वो उसी वक्त पूरा हो सकता है जब ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पूरा होगा। और इसलिए भी इनको लग रहा है कि अगर ये ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये तमाम ममालिक में इजराइल की फ़ौज जाएगी, तो फिर जो ईंधन है, जो रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, उन पर इजराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। तेल की पैदावार है, दूसरी चीज़ें हैं, और इस तरह इजराइल का अपना मंसूबा होगा। आज भी कहीं ना कहीं यहूदी ही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझिए कि इजराइल पर हमास का हमला होता है और अमेरिकी सदर वहाँ पहुँच रहा है, बरतानिया का वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच रहा है, जर्मन का चांसलर वहाँ पहुँच रहा है, दूसरे ममालिक के सरबरा वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन मुल्क की मैशत पर यहूदियों का कंट्रोल है। उन ममालिक में किसकी हुकूमत बनेगी और नहीं बनेगी, वहाँ यहूदी उसका फ़ैसला करते हैं। अमरीकी सदर या अमरीकी सदर के जो मुखालफीन हैं, जो अपोजिशन में हैं, सभी एक ज़ुबान में इजराइल का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता है यहूदियों की मंशा के बग़ैर। तो यहूदियों ने मैशत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और अब अपनी रियासत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इजराइल बढ़ता जा रहा है और यही मौका है मुस्लिम ममालिक के लिए, अरब हुक्मरानों के लिए कि मुत्तहिद हो, इकट्ठा हो, अमेरिका के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज बनाए, इजराइल के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करें, तभी ग्रेटर इजराइल के मनसूबे को रोका जा सकता है। ये ममालिक महफूज रह सकते हैं। अगर इन्होंने अभी इजराइल के बढ़ते कदम को नहीं रोका, गज़ा पट्टी की आवाम ने, हमास ने, फ़लस्तीनियों ने बची खुची हालत में भी अपनी जानों का नजराना पेश करके, शहादतें पेश करके, कुर्बानियाँ दे करके इजराइल के बढ़ते कदम को रोक रखा है। लेकिन अगर आज इन अरब ममालिक ने गज़ा पट्टी की मदद नहीं की, इनका ताउन नहीं किया, इनको फौजी मदद नहीं भेजी, इनको फूड नहीं दिया, इनको इजराइल को मजबूर नहीं किया,
امریکہ کو مجبور نہیں کیا تو پھر ان ممالک میں بھی اسرائیل کی انٹری ہو سکتی ہے اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آسانی سے پورا ہو سکتا ہے۔ خدا کرے ان عرب حکمرانوں کو، مسلم ممالک کو شعور آئے، سمجھ آئے، ان کی غیرت جاگے اور کسی طرح یہ غزہ پٹی کی مدد کریں اور ایک طرح سے اسرائیل کا جو ناپاک منصوبہ ہے اس پر بریک لگ سکے۔ اسرائیل کا جو ایک اور خطرناک منصوبہ ہے وہ مسجد اقصی کو منہدم کرنا ہے، اس کو گرانا ہے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے، جبکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبل اول ہے، اس کے حقدار مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج کا سفر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، انہوں نے مسجد کی تعمیر کی، انہوں نے بھی وہاں نماز ادا کی، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ تو مسجد اقصی سے مسلمانوں کا گہرا لگاؤ ہے، پورے امت مسلمہ کا معاملہ ہے، صرف فلسطین کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کو مبارکباد دینی چاہیے فلسطین کے مسلمانوں کو کہ وہ قبل اول کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے دن و رات کو ایک کر چکے ہیں، اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کر رہے ہیں اور عالم اسلام کو ان کا پورا سپورٹ کرنا چاہیے، پورا بیک اپ دینا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا ہے، جو بے حد شرمناک ہے۔ جہاں تک یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہیکل سلیمانی وہیں پر ہے، تو میں نے پچھلی کئی ویڈیو میں بتایا کہ ہیکل سلیمانی یعنی جس ہیکل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی وہ دوسری جگہ ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے اس کی ابھی تک نشاندہی نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، نیست و نابود کیا گیا ہے، اور تباہ و برباد کرنے والے کرسچن تھے، عیسائی بادشاہ تھے، کبھی مسلمانوں نے نہیں توڑا ہے، اس کے تمام نشانات کو مٹا دیے گئے ہیں۔ اور جس دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے، دیوار گریا یا ویسٹرن وال، تو دراصل دیوار براق ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اسی دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو باندھا تھا جس سے وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ تو یہودیوں کا دعویٰ سرے سے غلط ہے اور میڈیا میں بھی ایک جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے عرب حکمرانوں کا، مسلم ممالک کے رہنماؤں کا ضمیر جاگے گا، ان کی غیرت زندہ ہوگی، وہ کسی طرح اور کبھی مدد کرنے آئیں گے یا پھر اسی طرح وہ چپ چاپ رہیں گے اور اپنی باری کا انتظار کریں گے؟ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کے ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے۔ آپ ہمیں دیکھتے رہیے۔ ملت ٹائمز کے دوسرے چینل دا ہسٹری پوائنٹ کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔